दोस्तों, एक दूसरे को चूहा करार देने का सिलसिला जारी है। कोई किसी को गद्दार कह रहा है तो कोई किसी की वफाशारी पर शक कर रहा है। सूरत हाल ही कुछ ऐसी हो गई है। मुश्किल वक्त में छोड़ के जाने वाले अब जब चोर दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे हैं तो कोई तो है जिसने इन दरवाज़ों को खोला है और उन्हें चुपके चुपके खुश आमदीद कह रहा है। उन्हें खबर ही नहीं, या वो समझ नहीं सकते। आखिर क्यों नहीं समझ सकते कि कारकुनान हाथ में डंडा लिए चौकीदारी कर रहे हैं। वो खड़े हैं और देख रहे हैं कौन है जो मुश्किल वक्त में खान को छोड़ के गए हैं और किस मुंह से अब वो बेशरम, बेगैरत, बेहया अडियाला जेल उससे मिलने चले जाते हैं। और बताया ये जाता है कि खान के मुलाकातियों की फहरिस्त से फ़लाँ का नाम निकाल दिया गया और फ़लाँ का नाम घुसा दिया गया। और ये किसने किया? कहते हैं कि ये अडियाला जेल के इंतज़ामिया ने किया। जी नहीं, ये अडियाला जेल के इंतज़ामिया नहीं कर सकते। खान ने जब एक लिस्ट बना के दी है कि आइंदा मुलाकात में कौन कौन लोग आएंगे, उसको कोई किसी से ईद मिलना थोड़ी है जेल बुला के। उसे ज़रूरी बातें करनी हैं और अपना हुक्म सादिर करना है कि आइंदा क्या होगा, किस तरह से होगा। क्या उसे कुछ मालूम नहीं था? उसकी पुरानी तकरीरें उठा के देख लें। अरेस्ट होने से एक शाम पहले तक वो क्या कुछ कहता रहा था। एक एक बात उसकी सच साबित हो रही है कि अब ये होगा, अब ऐसा करेंगे, अब वैसे करेंगे, और वही कुछ हुआ। उधर ख़वातीन जेल काट रही हैं, नौजवान जेल में अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और इधर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, गद्दारी करके, मुश्किल वक्त में छोड़ के उसको उसी से मिलने जेल जा रहे हैं। असल में ये इस्टेब्लिशमेंट को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो हमारी पहुंच कितनी है, हम तो अडियाला जेल जाके इससे मिल के आते हैं। ये और बात है कि जेल में जाके लाइन में 5-6 लोगों के सबसे आखिर में खड़े होंगे और खान इनसे ज़रूर पूछता होगा कि ये कैसे आ गया, और मुंह बनाता होगा। वो तो हर बात सबके सामने कह देता है बिला झिझक। वो किसी का थोड़ी पास लगता है, उसको किसी की मुलाकात की ज़रूरत नहीं है। मुलाकातों के लिए तो खुद ही उठापटक हो रही है और ख़ुद ही एक दूसरे को गद्दार करार दे रहे हैं और शक कर रहे हैं। ऐसे ही एक शक शेर अफजल मरवत पे भी किया जा रहा है, और कुछ तो है कहीं कि ये अंगुश नुमाई उन पे हो रही है। शेर अफजल मरवत का वालेहानापन और मुश्किल वक्त में जो उन्होंने क़यादत की उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसे हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन अगर कहीं कोई ये नुक्ता उठा रहा है कि वो भी किसी से मिले हुए हैं, दुश्मनों से मिले हुए हैं, और वो भी गद्दारों में शामिल हैं, तो ये बात इतनी बार कही गई और इतने लोग कह रहे हैं कि कुछ न कुछ सच्चाई होगी या कुछ गलतफहमी होगी, या फिर ये कि उनसे, शेर अफजल मरवत से कोई गलती हुई है। अपने नज़रिए के लिए दोस्तों ऐसे लोगों को ज़रूर छोड़ देना चाहिए जिसकी वजह से अपने नज़रिए पर, अपने मकसद पे, अपने मुंतहा पे ज़रब पड़ती हो, और ये ज़रब बड़ी कारी होती है जो पड़ जाती है, और ये अपने ही पड़वाते हैं। और अपनों के ही वजह से जो हमारे आसपास हमारे दोस्त होते हैं ऐसे, जिनकी वजह से हम अपने मकासद में फेल हो जाते हैं और हमारी वफ़ा पे शक किया जाता है। यही कुछ शेर अफजल मरवत के साथ हो रहा है। लेकिन अभी उन्हें रॉन्ग नंबर करार दिया है मारूफ गुलकार सलमान अहमद ने, और कहा है कि शेर अफजल मरवत रॉन्ग नंबर है। तो शेर अफजल मरवत ने भी पलट के जवाब दिया है, ये कैसे हो सकता है कि वो खामोश रहे, वो तो मुंह फट भी है और हाथ छुट भी है, वो मारपीट भी अच्छी तरह से कर लेते हैं, आप सब ने देखा होगा। और जब सलमान अहमद, ये जो मारूफ तरीन गुलकार हैं, जनून इनका बैंड है और सब वाकिफ़ हैं इनसे, इन दोनों के दरमियान, शेर अफजल मरवत और सलमान अहमद के दरमियान लफ्ज़ी जंग जारी है, और दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर लफ्ज़ों की गोला बारी से निशाना बना रहे हैं। और इन्होंने उनको रॉन्ग नंबर कहा है तो उन्होंने कहा है कि ठहर जाओ। बाकायदा शेर अफजल मरवत ने डेट लाइन दी है कि इसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। जाने वो किस तरह बताएंगे, एक दूसरे को ये पैगाम भेज रहे हैं। और सलमान अहमद ने एक्स पे एक पैगाम भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने अपने लीडर का
غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ شیر افضل مروت سے سلمان احمد نے کہا ہے کہ عمران خان نے اچھا کیا کہ آپ کو سائیڈ لائن کر کے خرم روکڑی کی طرح آپ بھی رانگ نمبر ہیں۔ سلمان احمد نے یوٹیوبر عادل راجہ اور حیدر مہدی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سچائی کی نشاندہی ان دونوں نے کی ہے۔ پہلے تو یقین نہیں آیا لیکن بعد میں لوگوں نے اس پہ یقین کیا۔ اب وہ جانے یقین کی وجہ کیا ہے۔ عوام اتنی گہرائی میں نہیں جانتی، بس وہ تو یہ چاہتی ہے کہ خان سے ہر کوئی وفا کرے، لیکن جو آس پاس لوگ رہتے ہیں انہیں ضرور چاہیے کہ وہ جو دوسروں کے لیے، عوام کے لیے، اپنے لیے نہیں جیل میں بیٹھا ہے، اس کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے والوں کے ساتھ نرمی کا سلوک نہ کریں۔ غداروں کی تاریخ میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر برس ہا برس پوری قوم کو رونا پڑتا ہے۔ اور کچھ دنوں پہلے شیر افضل مروت نے اپنا الگ سوشل میڈیا گروپ بنایا تھا، جسے خان کے کہنے پر روک دیا گیا کہ اس طرح تو یہ ہوتا کہ ایک گروپ حمایتیوں کا ہو جاتا اور ایک گروپ جو ہے وہ مخالفوں کا ہو جاتا شیر افضل مروت کے، اور دونوں میں لفظی گولہ باری جاری رہتی، دونوں لڑتے رہتے، اور جو اصل مقصد ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا۔ ایک ہی راستہ اپنایا جائے، بہتر ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا ہے اسی پر رہیں۔ اور لڑائی جھگڑے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ جب آپ کا خیال ایک ہے، آپ کا نظریہ ایک ہے، تو لڑائی جھگڑے کی نوبت تو آنی ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کسی پہ شک کرتا ہے تو اس شک کی وجوہ کو بیان کرے، اور جس کے اوپر شک کیا گیا ہے وہ اس کی وضاحت کر دے۔ ویسے شیر افضل مروت کسی سوال کے جواب میں یا کسی الزام کے جواب میں یا کسی بات کے جواب میں کبھی خاموش نہیں رہتے، بہت اچھی طرح جواب دیتے ہیں وہ۔ اور سلمان احمد نے جو انہیں رانگ نمبر کہا ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کا بیان جو ہے آپ کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، ایسے تنازع سے آپ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور شیر افضل نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کے لیے اور آپ جیسے غداروں کے لیے میری سوشل میڈیا ٹیم ہی بہت ہے، وہ آپ سے نمٹ لے گی۔ 5 اپریل تک انتظار کریں، آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ پتہ نہیں 5 اپریل کو کیا ہے اور کیا جواب دیں گے، کیا کوئی اسلحہ تیار کر رہے ہیں وہ، یا پھر ان کے پاس فرصت نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے ہرگز۔ اگر آپ ایک ہی راستے پہ چل رہے ہیں، آپ کا مطمع نظر ایک ہی ہے، تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی ایک الگ ٹیم بنائیں؟ ہاں، جو وفادار آپ کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن عمران خان کے حوالے سے کوئی بھی شخص سوشل میڈیا پر کوئی دوسری جنگ نہیں لڑ سکتا۔ کوئی بھی ہے، جو شخصیت بھی ہے، اس نے جتنی بھی جدوجہد کی ہے وہ خان کے حوالے سے ہی ہے۔ اگر لوگ آپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو وہ خان کے حوالے سے ہی دوڑ رہے ہیں۔ اگر ذاتی طور پر آپ نے کوئی پارٹی بنا لی، جو کہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے، سیاست میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب مثال لے لیں علیم خان کی، ان سب نے منہ کی کھائی ہے، عوام ان کے پیچھے نہیں چلے گی۔ عوام یہی دیکھے گی کہ ان کی طرح جس طرح وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کون شخصیت ایسی ہے جو تکلیفیں اٹھا رہی ہے، کیوں وہ جیل میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، کس کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اسے تو اگر کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو کب کا کر چکا ہوتا، اب تو اسے سب ہار گئے ہیں۔ اور یہ جو بھی ہے، غدار ہے، بے وفا ہے اور دھوکے باز ہے، میر جعفر ہے، میر صادق ہے، یہ سب دھوکہ کھائیں گے، یہ سب ہاریں گے۔ عمران خان کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ لفظی جنگ کب تک جاری رہتی ہے اور کب تک کہاں تک آگے جاتی ہے، لیکن ایسی جنگوں کو آگے نہیں جانا چاہیے۔ یہ لڑائیاں کروائی جاتی ہیں، ایسے گڑھے کھود کے رکھے جاتے ہیں کہ اس میں سارے گر جائیں اور اپنے زخم ہی چاٹتے رہیں اور ایک دوسرے کو دھکیلتے رہیں، اور ان کی آپس میں جو ریشہ دوانی ہوگی اس سے ان کا مقصد پیچھے رہ جائے گا۔ عام لوگ جو ہیں آس پاس ورکر، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو آپ کا مطمع نظر ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو مقصود و منتہا ہے، اس طرف توجہ رکھیں۔ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خان جیل میں ہی بیٹھا رہے اور ہم سب فہرست میں اپنا نام شامل کر کے اس سے ملنے جائیں، اور کل کو اگر منع کر دے وہ کہ مجھے نہیں ملنا، آخر اس نے نکالا ہے نا کچھ لوگوں کو فہرست سے کہ یہ اب مجھ سے ملنے نہیں آئیں گے۔ ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے تو اسی کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن جو لوگ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے
تو بہتر ہے کہ انہیں بٹھا کے بات کی جائے۔ اب تو ہر کسی کو، ایک عام کارکن کو بھی انتظار ہے کہ خان باہر آ جائے تو یہ سارے معاملات سلجھ جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلوں کو حل ہو جانا چاہیے، ورنہ مقصد کہیں بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر سلمان احمد نے اگر ایسا کہہ بھی دیا تو شیر افضل مروت کو چاہیے کہ اپنی قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ یہاں بھی کریں، اور بجائے یہ کہ اس طرح کے جواب دینے کا کہ میں آپ کو 4 اپریل کے بعد، 5 اپریل کے بعد یا 6 اپریل کے بعد دیکھ لوں گا، اور انہیں ان کے الزام کی وضاحت کر دینی چاہیے۔ جب ذاتی معاملات ہوتے ہیں تو وضاحت ضروری نہیں ہوتی، لیکن جہاں بہت سے لوگ آپ کے ساتھ مل کے چل رہے ہوں کسی ایک رستے پر اور شامل ہوں آپ کے ساتھ کسی ایک مقصد پر، تو آپ کو ایک ایک بات کی وضاحت دینی ہوگی، اس لیے کہ آپ جواب دہ ہیں اپنی پارٹی کو، اپنی پارٹی کے ایک ایک کارکن کو آپ جواب دہ ہیں۔ اگر آپ ایک گھر میں، ایک گروپ میں رہتے ہیں تو آپ گروپ کے ہر شخص کو جواب دہ ہیں۔ آپ اگر معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرہ آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے۔ اگر آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ہمیں ہر سوال اور ہر جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سوال کرنے کا اور جواب دینے کا، چیک اینڈ بیلنس کا جہاں عمل ہوتا ہے وہاں معاملات سدھرتے ہیں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔